ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے سب سے اہم خبر آج ڈی جی آئی ایس آئی ایکس کور کمانڈر جنرل فیض حمید کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی. 14 سال کی قید بامشقت ہے. بڑا اہم فیصلہ ہے. آج کے پروگرام میں ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. اس حوالے سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس کے اندر آخری پیرا بالخصوص تجزیہ نگاروں کی بحث کا باعث بن رہا ہے. اس آخری پیرا کے اندر کچھ تھوڑی سی تبدیلی بھی کی گئی, وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ آج ناروے کے امبیسڈر نے کچھ ایسی غیر ڈپلومیٹک قسم کی حرکت کی کہ پاکستان کا فارن آفس اس کے اوپر سیخ پا ہو گیا. انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس میں اپنے آپ کو پیش کر دیا بطور گواہ نہیں, بطور آبزرور, اور یہ ہوا ایک پارٹی کی دعوت کے اوپر. یہ کیا معاملہ ہے, اس کے اوپر ہماری رپورٹر ہمیں بتائیں گی کہ فارن آفس کے آبجیکشنز اس پر کیا ہے اور ماجرا کیا ہوا. ہم آپ کو بلاول بھٹو زرداری کی اندرون لاہور میں بات چیت بھی لوگوں سے سنوائیں گے. یہ بڑی دلچسپ ویڈیو ہے جس کے اندر وہ بات کر رہے ہیں اور اندرون لاہور کے اندر جو اونچی دیواروں کے اندر تنگ گلیوں میں لوگ رہتے ہیں, اوپر سے وہ کیا بات کر رہے ہیں. ہم آپ کو خواجہ آصف کا ٹویٹ بھی دکھائیں اور سنوائیں گے جو جنرل فیض حمید کے ورڈکٹ کے اوپر ہے. اس کے اوپر چھوٹا سا تبصرہ بھی کریں گے. مہمانوں کا تعارف میں کروا دیتا ہوں. ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بلال زرکیانی صاحب, وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہیں. ہم ان سے اس بحث کے آغاز میں پوچھیں گے کہ اس کے سیاسی امپلیکیشنز کیا ہیں. سینیٹر ہمایوں مومند صاحب جو تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کا بھی شکریہ. 2 تجزیہ نگار اور صحافی ہمارے پاس موجود ہیں. غریدہ فاروقی صاحبہ, صحافی تجزیہ کار, انہوں نے ٹویٹ میں پہلے بتایا کہ جنرل فیض کو سزا ہونے والی ہے, اس کو کچھ دیر کے بعد پھر خبریں بھی آئیں. آپ کا بہت شکریہ غریدہ. عمار مسعود صاحب تجزیہ کار, چیف ایڈیٹر ہیں وی نیوز کے. وی نیوز نے بہت عرصے پہلے مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو کیا تھا جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. جی سٹارٹنگ ود یو کوئکلی, اس کی سب سے بڑی امپلیکیشن کیا ہے جب آپ یہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امپلیکیشن کیا ہے؟ میرے خیال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو فار ہیونگ می جوشی طلعت صاحب. دیکھیے سب سے بڑی امپلیکیشن تو یہ ہے کہ جی میرا خیال ہے اٹ سینڈز اے ویری اسٹرانگ میسج. A person of this profile, a person of this rank who has held the sort of positions that he's held, فوج کے اندر اس کا اس طرح پبلکلی احتساب ہونا آفٹر سچ اے تھرو لیگل پروسیس. 15 مہینے کی یہ پروسیس رہی جس میں فیض حمید صاحب کو رائٹ آف ڈیفنس بھی دی گئی, ان کی ٹیم بھی ان کی مرضی کی دی گئی, اور 15 مہینوں کی طویل پروسیس کے بعد جو 4 چارجز ان پر تھے اس پہ ایک کنوکشن ہوئی ہے. تو دس شوز کہ جو ادارہ ہے وہ احتساب کا عمل گھر سے سٹارٹ کرنے کو تیار ہے. یہ اکثر کبھی کبھی بات آتی تھی کہ جی دیکھیے اس طرح کی پروفائل کا شخص کو, یا ایک سمن ہوز بین ایز یو اسٹیٹڈ ہز پوزیشنز, کہ اس طرح کی شخص کو شاید اس طرح پبلکلی نہیں ہوگا. تو دس سینڈز اے ویری اسٹرانگ میسج ان دیٹ. ادارے کی طرف سے میسج اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں, اس کے علاوہ کیا امپلیکیشن؟ جی دیکھیے دوسری بات یہ کہ نیچرلی ایک ایلیمنٹ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا. دس از ون آف دا 4 چارجز آن وچ ہی ہیز بین کنوکٹڈ. تو وہ تو خیر ہم کہتے بھی آئے تھے, آپ کو یاد ہے 2018 سے 22 کے درمیان ایک میرے نزدیک تو ایک واضح گٹھ جوڑ تھا. ہم تب بھی کہتے تھے اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں. اس کا میسج کیا ہے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیے اس کا یہ ہے کہ آئی تھنک فرد واحد جب اپنے ادارے سے ہٹ کے ایک پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا پہ اگر ایکٹ کرتا ہے تو اس کے اس طرح کے امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ اس حوالے سے this proves the point that we made at that time. ٹھیک ہے, پولیٹیکل گٹھ جوڑ تھا. آپ کے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کی نظر میں کیا ہے اس کی امپلیکیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مطلب میں اللہ تیری عبادت کرتا ہوں, صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں, میں کسی کے آگے نہیں جھکتا. اس کی امپلیکیشن اگر یہ صحیح معنوں میں اگر ہم لوگ اس کو کہیں کہ ایک ادارہ اپنے اندر احتساب کرے گا, تو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنہوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہم لوگ پولیٹیکلی اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں, اور آج سے نہیں ہمیشہ سے ہو رہے تھے, وائی ناٹ ان سے پہلے والے لوگ, اگر ہمیں کسی نے کیا تھا تو 2013 میں بھی کسی نے کیا تھا, 2008 میں بھی کسی نے کیا تھا, 2009 میں بھی کیا تھا. دیکھیں پیغام کی بات کریں, پیغام بیسیکلی یہ پیغام نہیں ہے میری نظر میں, یہ بہانہ ہے. بہانہ احتساب نہیں, بہانہ ہے. ہاں بہانہ ہے.
تو یہ انہوں نے یہ نہیں کیا تھا جو انہوں نے کیا. ہو کیا ہوگا کہ کس نے نہیں کیا. اچھا انہوں نے کیا کس نے آج تک نہیں کیا. انہوں نے کیا لیکن کو سزا ہوئی تو وہ بہانہ پھر دیکھیں لوگوں نے تو, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کوٹ کرتا ہوں, آئی جی آئی میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے, جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے, وہ خود کہتے کہ جی ہم نے یہ کیا. وہ اپنے پوائنٹ میں, لیکن I'm just trying to understand کہ بہانہ کس طرح ہے, تاکہ پھر میں غریزہ سے پوچھنا کہ ان کی نظر میں تجزیاتی طور پر, اور میرے نظر میں تو بہانہ یہ ہے. تو ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا. کون سا ٹرائل؟ یہ والا نہیں, مجھے اس کا نہیں پتا, میں I was not following it, مجھے نہیں پتا. آپ کی ریڈنگ یہ ہے غریدہ. پیغامات تو بہت سارے ہیں, لیکن پیغامات سے پہلے طلعت حسین صاحب, ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. چیف آف ڈیفینس فورسز کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, نوٹیفیکیشن کے اگلے ہی دن ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں. کس کے بارے میں؟ عمران خان کے بارے میں. ان کو قرار دیتے ہیں نیشنل سیکیورٹی تھریٹ, اینٹی اسٹیٹ اور ذہنی مریض. ایک غیر معمولی انتہائی سخت پریس کانفرنس سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے اگلے ہی دن, اور سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن باضابطہ سی ڈی ایف بننے کے بعد جو پہلا فوجی فیصلہ آتا ہے, that is about جنرل فیض حمید. So the timing is very important. اس ٹائمنگ کو آپ سامنے رکھ کے پیغام دیکھیں تو 2-3 پیغامات بہت اہم. ایک تو وہ جو سارے دن ہم بات کر رہے ہیں کہ جی فوج کا اندر خود احتسابی کا نظام, ٹھیک ہے, آپ کا ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی, اس سے پہلے بھی اسد درانی کے خلاف بھی فیصلہ سامنے آیا, وہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن آئی تھنک اس کی جو ایک کنوٹیشن میرے نزدیک بنتی ہے, دیٹ گوز بیک ٹو راولپنڈی سازش کیس, جس میں جنرل اکبر خان اینڈ اس وقت کے ایک سویلین پرائم منسٹر کے خلاف, اینڈ جو سملیرٹی اینڈ جو انیملیز بنتی ہیں, اینڈ آلسو دا سویلینز ور ٹرائڈ ان دا ملٹری کورٹ. تو یہ ایک پیغام ہے. خود احتسابی کا نظام تو ہم نے دیکھا ان کے خلاف سخت قسم کے فیصلے آئے ہیں, کور کمانڈر لاہور 9 مئی کے بعد, اس کے پیچھے اس کے علاوہ بھی اٹس ویری روبسٹ, بہت سخت, تو مثال تو قائم ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آج سارے دن رجسٹر ہو بھی گیا ہے. لیکن وہ جو آخری پیراگراف جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا رائٹلی, کے بعد میں ایک تو 1 بجے آئی پریس ریلیز, پھر اس کے بعد جو 4-5 بجے کے قریب آئی, اس میں لفظ دانستہ استعمال کیا گیا تھا. سو یہ اصل پیغام ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ پیغام بلکہ یقینی طور پہ یہ عمران خان کے لیے اور پاکستان طریقے انصاف کے. اب جو ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جائے گی ملک میں, وہ یہ ہوگی کہ کیا عمران خان کا معاملہ بھی فوجی عدالت میں چلنا چاہیے, کیونکہ جو لاسٹ پیراگراف ہے وہ کلیئرلی ہنٹ کرتا ہے ٹوارڈز 9 مئی. اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کسی بھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا ابھی قابل احترام ہے سینٹر ہمایوں محمد صاحب, انہوں نے کہا کہ جی ابھی بھی ان کے مطابق ملوث ہیں. ٹھیک ہے, آپ سیاسی بیان دیں, آپ کا حق ہے, لیکن اگر ثبوت ہیں تو چلے جائیں کسی عدالت میں. دیکھیں معیز خان بھی گیا نا, ٹاپ سٹی والا, وہ گیا سپریم کورٹ کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, جنرل فیض نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کی رانگ فل ڈوئنگ جو اس کے خلاف ہوئی وہ آج ثابت ہو گئی نا. جنرل فیض کی وہی مینشن ہے 4 کرائمز میں سے, جی افراد کو نقصان پہنچایا گیا, اس میں ابصار عالم صاحب بھی شامل ہو سکتے ہیں. لیکن وہ معیز خان سپریم کورٹ گیا, سپریم کورٹ نے آگے ریفر کر دیا ادارے کو کہ جی آپ اس پہ کاروائی جو ہے انیشیٹ کریں. ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے سیاست پہ ملوث ہونے کا, عدالت میں چلے جائیں, پلی لیں, اور عدالت کو کہیں کہ جی آپ ڈائریکٹ کریں ادارے کو کہ اس کو بحث کو کھول. عمار صاحب کوئکلی آپ کے خیال میں کیا امپلیکیشنز ہیں؟ دیکھیے یہ ہم سارے لوگ بات کر رہے ہیں آخری پیراگراف کی, آخری چند لائنیں کی, لیکن اس سے پہلے جو چند لائنیں ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو اس کے اندر یہ بات بارہا واضح نظر آتی ہے کہ شفافیت کا ذکر کیا گیا, ٹرانسپیرنٹ تھا. دوسری بات جو واضح نظر آتی ہے کہ احتساب کا عمل ادارے کے اندر بھی ہو سکتا ہے, بڑا کڑا نظام ہے. بار بار یہ اس میں یہ بات بھی کی کہ 15 ماہ یہ کیس چلا. یہ کیس ایسے نہیں ہوا کہ 2 مہینے میں کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں, چونکہ عمران خان پہ سختی آئی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہوا. 15 ماہ کیس چلا. پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی بات کی گئی ہے کہ جتنی قانونی مدد ان کو چاہیے تھی وہ پورے شفاف طریقے سے ان کو دی ہے. جو وکلا چاہیے تھے, جو گواہان چاہیے تھے, جس طرح کی پروسیڈنگ وہ چاہتے تھے, وہ سب کچھ ہوا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں, یہ سارا پہلے ادارے کی جانب سے کلیئر کیا گیا. پھر اس کے بعد آگے جی آخری پیراگراف. آخری پیراگراف کی جو پہلے پریس ریلیز آئی وہ اگر آپ دکھا دیں, اور میں پڑھ دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی پلیز. تو اس میں لکھا گیا, جو پہلی پریس ریلیز آئی اس کے آخری پیراگراف کے اندر, کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار اور عدم استحکام پھیلانے سمیت دیگر معاملات میں اس کی مداخلت کے پہلو علیحدہ طور پر دیکھے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی اس کے اندر 2 الفاظ کا اضافہ کیا گیا, بلکہ 3 جملہ تبدیل ہو جاتا ہے. مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے, یہ جملہ وہی ہے جو پہلے تھا, یہاں سے تبدیل ہوتا ہے دانستہ طور پر. اگلا جو جملہ ہے وہ وہی ہے, ایک لفظ تبدیل ہے, سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنا. یہ باقی جملے وہی چل رہے ہیں. بالکل. اب آئیے اس کے اوپر دونوں پیراز ہمارے سامنے ہیں. جی دیکھیے, اگر ہم دانستہ سیاسی اشتعال, نہیں وہ ایجیٹیشن کا لفظ تو انگریزی کی پریس ریلیز میں بھی موجود ہے. دانستہ نہیں تھا, ڈیلیبریٹ نہیں, دانستہ that was the only word which I had. پولیٹیکل نہیں. اگر ہم ایک بڑی پکچر میں دیکھیں, 9 مئی کا جو واقعہ ہے نا, وہ فوج کے سینے میں ایک بہت بڑا زخم ہے.
وہ جس شخص نے بھی کیا اس شخص کو نہیں بخشا جائے گا، اس لیے کہ ہمارے ہاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بہت ساری، لیکن اس میں 9 مئی نہیں لکھا ہوا، لیکن اس کا مفہوم وہی بنتا ہے کہ 2024 میں جو 10 دسمبر کو جاری کی گئی، جو 11 دسمبر کو پبلش ہوئی، اس کے اندر آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں 9 مئی کا ذکر ہے. باقی اگر آپ ایک جملے میں ساری بات کو سمرائز کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے فیض حمید کے خلاف یا وہ سارے لوگ جو باقی دیگر اس طرح کے کاموں میں انوالو تھے، یہ ان فیصلوں کی ابتدا ہے. انتہا کہاں ہوتی ہے وہ آپ اصل اس کے اوپر آئیے گا کہ ادھر سے کیوں احتساب شروع کریں. مومن صاحب نے پوائنٹ ریز کیا، ماضی میں آپ کی جماعت کہتی آئی ہے، آپ کے جو چیف ہیں پارٹی کے اور سابق پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے کے اندر باقاعدہ نام لیے، اور اس وقت میں دیکھ رہا تھا جلسے پہ جو لوگ موجود تھے ان میں تھرتھلی بھی پڑ گئی کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ نام لینا ہے. نام لیے پہ ایک ہی مرتبہ نام لیا، اس کے بعد نام نہیں لیا. تو اور بھی بہت سارے شواہد، تو ادھر کیوں نہ جائیں؟ یہ دیکھیے میرا خیال ہے ایک تو سب سے پہلی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں، یہ فوج کا ایک اندرونی احتسابی عمل تھا. اس کے اندر ایک پروسیس انیشیٹ ہوئی، چاہے وہ ٹاپ سٹی کا معاملہ تھا، چاہے وہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن تھی، چاہے وہ ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں. اب اس عمل میں، اس پروسیڈنگ کے عمل کے اندر جو شواہد آئے، جو ڈیبیٹ ہوئی، جو بھی ڈیفینس نے اور پروسیکیوشن نے اپنے مقدمہ پیش کیا، اس کے نتیجے میں ایک کنوکشن ہوئی ہے 4 چارجز میں. اگر اس پروسیڈنگ کے دوران یا فوج کے اندرونی معاملات میں اگر وہاں پر اسی طریقے سے کسی اور شخص کے خلاف اس طرح کا کیس بنتا ہے تو بالکل احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک، اگر ان کیسز کے اندر سے ہی، اگر انہی پروسیڈنگز کی کنکلوژن کے نتیجے میں کوئی ایسی بات یہاں ہوئی ہے جس میں کوئی اور شخص انہی چیزوں سے جڑا ہوا نظر آتا ہے تو بالکل احتساب ہونا چاہیے. تو یہ تو جی ہم کہتے ہیں. رینا میڈ ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کے حوالے سے. میں بات کرنا چاہتا ہوں. بلال صاحب کے والد صاحب جو ہے نا، وہ بھی آرمی میں جنرل ہیں. میرے والد صاحب آرمی میں بریگیڈیئر تھے. مجھے بعض دفعہ ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ مطلب لیٹ سے جو 2IC ہوتا ہے، جیسے DGISI ہے، ہاؤ کین ہی ڈو دس تھنگ وداؤٹ دی انفارمیشن آف دا چیف آف آرمی اسٹاف؟ ان کا ڈائریکٹ جو چین آف کمانڈ میں نا، وہ رسپونڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو. جی بالکل. دیکھیں وہ ان کو انفارمیشنز وغیرہ ہوتی ہے، لیکن ڈائریکٹ اپوائنٹ بھی ان کا جو ہوتا ہے نا، دیٹ از ود کنسلٹیشن آف دا چیف آف آرمی اسٹاف. اور ایک سویلین بھی DGISI بن سکتا ہے، وہ پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے. نہیں، وہ دیکھیں اس میں تو چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی سویلین کی، لیکن پرائم منسٹر. چلو ٹھیک ہے، میں اس کا بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں آپ کو رفلی ایک بتا رہا ہوں، اس طرح ہوتا ہے. میں اگر DGISI ہوں، میں پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہوں، لیکن میں اپنے باس کو ان پکچر رکھوں گا. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. مے بی آئی ایم رانگ، بٹ دس از واٹ آئی وڈ انڈرسٹینڈ. With due respect, the boss is the prime minister for the DGISI. That's how it goes. ویسے تو پرائم منسٹر از دی ایکچوئل باس فار ایوری ون. لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ باقی بھی جو نظام کا حصہ ہے. اگر ہم لوگوں نے 2 چیزیں ہیں. اگر ہم لوگوں نے کسی کو پکڑنا، وہ اسی طریقے سے 2 بیچ میں وہ پولیس والے ڈال دینے کے جو ایک پلنگ کے نیچے یا صوفے کے پیچھے اور اس ٹائپ کی چیز، اگر نہیں، وہ 9th میں والی وہ سارے اسی طرح تھے نا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ 9th میں ایک بہت بڑا وہ تھا، اس کا بہت وہ کون سا لفظ استعمال ہوا تھا؟ گھاؤ ہے، زخم ہے. آپ کو پتہ ہے یہ گھاؤ PTI کے دل میں بھی بہت سخت ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یار اس کو کھولو، پتہ چلے کہ کیا کس نے تھا. ابھی ریسنٹلی، مجھے نہیں پتا، آج کل AI کا زمانہ ہے، لوگ میرے جیسے سادے لوگ سمجھ نہیں پاتے. میرے خیال میں یہ کیا نام ہے اس کا، ایمل ولی کا، وہ کوئی ایک تقریر کر رہا تھا پشاور میں کسی جگہ پہ. اس نے کہا تھا کہ میں بتاؤں کہ یہ جو ریڈیو پاکستان کے اندر کون لوگ گئے تھے بھیس بدل کے. چیک کرنے میں لگتا ہے یہی والا ہی تھا. نہیں، اب مجھے نہیں پتا. اچھا، کہنا میرے کا پوائنٹ ہے کہ جنرل باجوہ بھی اس پہ آن ریکارڈ ہیں کہ جنرل فیض بہت سے ایسے کام کرتے ہیں، بیکاز ISI از ناٹ جسٹ اے سنگل آفس کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو بلڈنگ ہے تو وہاں پہ آفس چل رہا ہے. اٹس اے کمپلیکس نیٹ ورک. اینڈ آف کورس یو ہیو پوائنٹڈ آؤٹ رائٹلی کہ دے بائی بک رسپونڈ اینڈ دے بائی بک آر آنسریبل ٹو دا پرائم منسٹر ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. لیکن جنرل باجوہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ جنرل فیض بہت سے ایسے کام کر رہے تھے جو ان کی جان پہچان سے یا وہ ان سے لا علم رکھ کے عمران خان کے ساتھ مل کے بہت سے کام ایسے کرتے جو جنرل باجوہ کو بھی علم ہوتا تھا. اینڈ آلسو اٹس آلسو آن ریکارڈ کہ بھائی اس کلیم کو آپ سائڈ پہ رکھ دینا. مانے پھڈا جنرل باجوہ سے کس نے کیا تھا؟ عمران خان نے. کس کے لیے؟ جنرل فیض کے لیے. کیوں؟
जनरल बाजवा से तो पड्डा नहीं किया था ना कि आप स्टे करें, पड्डा तो जनरल फैज के साथ किया था। अभी आपने क्या कहा था? मसला वो समथिंग है, मसला वो जनरल फैज। उनको बात करने दे, मुझे याद आपने नहीं क्या कहा था? मैंने बहुत सारी बातें की। DGISI कौन अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, इन कंसल्टेशन विद, नहीं वो तो मैंने कहा था। आपने कहा था ना इन कंसल्टेशन विद, तो अपनी बात पे सर कायम तो रहे ना। नहीं तो मैं तो सर ये कह रहा हूं ना, क्यों वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ को 2 दफा कहां तक बुलाया था? अपने घर तक? कहां तक जी, कहां तक बुलाया था? काफी जगह तक बुलाया था। आप बात करें तो पॉइंट सारे सवाल मेरे से कर रहे हैं, मैं तो जवाब के लिए आपको बुलाया। नहीं, मैं जरा याद दिखाने के लिए, मैं जवाब दे सकता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौन की याद दिखाने के लिए, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, जनरल फैज को सस्टेन कौन करना चाह रहा था? कौन कहता है कि आप आईएसआई को बिल्डिंग को हेडक्वार्टर को कोर बना। गरीदा जी अलाउ मी, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मेरा प्रेरोगेटिव है कि मैंने इस बंदे को बनाना है, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहूंगा मैंने इसको बनाना है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुझे कहता है आप इसको नहीं बनाओगे, मैं कहूंगा मैं क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि उसके ऊपर एक बाकायदा प्रोसीजर है। आप आर्मी के सिस्टम को समझते हैं, बाकायदा फाइलें बनती हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं, एसेसमेंट्स बनती हैं, सीनियरिटी की लिस्टें शेयर होती हैं। इट्स स्टिल माय प्रेरोगेटिव ना, इट्स स्टिल माय प्रेरोगेटिव ना। अगर देखें, अगर वो उन 3 या 4 बंदों के लिस्ट में ना हो और मैं 15 की लिस्ट में आखिर को ज़ियाउल हक को भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। देखिए बाजवा साहब खुद भी, बाजवा साहब उस लिस्ट में नहीं थे जिसमें बनना चाहिए था, बन गए। बाजवा साहब उस लिस्ट में नहीं थे, बन गए। दैट इज द पॉइंट। मतलब लेकिन पहले नहीं थे, प्रेरोगेटिव था, बना दिया। वो ख्वाजा साहब ने खुद कहा हुआ है कि जी, तो आप ये फरमा रहे हैं कि अगर आपके पार्टी के जो बानी है इमरान खान साहब, अगर वो जनरल फैज को बनाना चाहते थे तो उनको बना देना चाहिए, बना सकते थे। वो प्रेरोगेटिव है ना। अगर इफ इट इज तरजीह तो वही थी ना आपके। इफ इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर देन व्हाई नॉट? नहीं सर, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेकिंग यू टर्न्स एंड ट्राइंग टू डाइवर्ट द डिबेट। द डिबेट वाज, आपने कहा कि हमारे जनरल फैज से कोई ताल्लुक नहीं था। ताल्लुकात नहीं है, ताल्लुकात नहीं है। मेरे सामने आप 4 बंदों के नाम आते हैं, मैं बिलाल को बना देता हूं। आई थिंक ही इज अ यंग मैन, हालांकि ही इज द फ्यूचर, ही इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान का ताल्लुक जनरल फैज के साथ था। अनफॉर्चुनेटली हमारा आजकल का जो फ्यूचर है, एंकर्स की तमाम तर फराखदिली के बावजूद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मामला इतना सादा नहीं था, आपको भी पता है। लेट्स टॉक सब्सटेंस ऑन दिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि पॉलिटिकली एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला का जलसा सबको याद है, उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब दोनों के नाम लिए, लेकिन ग्रेजुअली हमने देखा कि उनकी तकारीर में से, उनके प्रोटेस्ट में से, उनकी एजिटेशन में से जनरल बाजवा का नाम गायब होने लगा और जनरल फैज़ हमीद का नाम ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ। जिस इंटरव्यू का आपने जिक्र किया मरीम नवाज के साथ भी, उसमें भी जनरल बाजवा का जिक्र नहीं हुआ था और जनरल फैज़ हमीद का जिक्र हुआ था। ये उस ज़माने की बात है जब जनरल फैज़ हमीद का नाम इस हवाले से कि उनका कोर्ट मार्शल कोई कर सकता है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, नाम लेना मुश्किल है। तो मुझे तो कुछ चेंज हुआ होगा ना। Yes. ये जानना चाहेंगे कि ये तब्दीली जो है, मुझे जो बात जो पसंद आई है पिछली 10 मिनट की डिबेट में, वो ये है कि एक चीज़ तो हमने इस्टेब्लिश की है कि इमरान खान साहब और फैज़ हमीद साहब इस चीज़ में, इन जराइम में शामिल थे। किस तरह हमने एस्टैब्लिश की? सर हम बात ये कर रहे हैं कि तीसरा बंदा ये तखय्युल की उड़ान है, ये क्या है, हमने किस तरह नहीं, ये बात अभी यही थी कि वो 2 तो थे ही, तीसरा कोई था या नहीं था। आपने बात तो यही चली है ना जी पिछले 10 मिनट से इस टॉक शो में। तो एक चीज़ तो जो हम कहते आए, चाहे वो डस्का का इलेक्शन था, चाहे वो हमारी लीडरशिप की विक्टिमाइजेशन थी, चाहे वो राना सनाउल्लाह के ऊपर मंशियात का भोंडा केस था, चाहे वो ठाठे मारना था उस टाइम पर, मतलब कि जो आई डोंट वांट टू गो इनटू इट अगेन एंड अगेन, मगर खैर याद कराना पड़ता है क्योंकि वो हुआ और सब कुछ के ऊपर बहुत ही एक एरोगेंस और ह्यूबरस के साथ उस टाइम पे खान साहब ने ये सारे काम किए और उनके साथ साथी मौजूद थे। और हम तब भी कहते थे कि ये एक शख्स जो मेरे ख्याल से इदारे से हट के अपने पॉलिटिकल एजेंडा पर ये काम कर रहा था, उस शख्स ने ये काम किया। अब आगे जो आपने आखिरी पैराग्राफ की बात की, अब इट इज टू बी सीन whether this refers to 9th May or not, it remains to be seen। मगर अगर उनने रिटायरमेंट के बाद भी ये काम किए और जारी रखे, और देखिए 9 मई की जो बात अमार साहब कर रहे थे, मेरा ख्याल है पीटीआई को अभी तक इस बात की, अब उनको ना कुछ चीज़ों को उनको समझ नहीं आती कि वेयर यू आर क्रॉसिंग अ लाइन वेयर इट इज़ नो लॉन्गर पॉलिटिक्स, एंड दे हैव डन दिस टाइम एंड अगेन। 9th में डी चौक पर कब्रें खोदना, या आप साइफर पर नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करना, या आप IMF को चिट्ठियाँ लिखना, या बार बार अपने अफवाज के खिलाफ एक बयानिया चलाना। अभी भी मैं तलत साहब ये पढ़ ना दीजिएगा प्लीज। नहीं, ये इमरान खान साहब का ट्वीट वो मैं देख रहा था, ये अभी 9 दिन से कायम है।
یہ زبان مطلب کہ ابھی بھی قائم ہے. یہ جس شخص کو پی ٹی آئی لیڈر مانتی ہے, یہ اس شخص کی ایک زبان, آج یہ اس کا لاسٹ میسج ہے. آپ پھر کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کی باتیں نہ کریں. آپ اگر اپنے ٹویٹ کے اندر یہ کہیں گے کہ ہماری افواج کا سربراہ ایسا ہے, اور آپ کہیں گے کہ دہشت گردی کی ذمہ داری بھی آپ اپنے افواج پہ ڈالیں گے, اور آپ کہیں گے کہ افغانستان کے ساتھ معاملات جان بوجھ کر بھڑکائے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہ سمجھا جائے, کیا سمجھا جائے؟ اور ایسی سٹیٹمنٹ طلعت صاحب جس کو پی ٹی آئی کے لوگ آج بھی ڈسون نہیں کر رہے, یہ قائم بھی ہے اور اس کو ڈسون نہیں کر رہے. یہ کیس جو ہے اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں نہیں ہے. لیٹس گیٹ بیک ٹو دا کیس. لیکن اس کو بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. آج کی پریس ریلیزز کے اندر نہ عمران خان کا نام ہے, نہ پی ٹی آئی کا نام ہے, نہ 9 مئی کا ذکر ہے. لیکن ذکر صرف یہی ہو رہا ہے کیونکہ آخری پیراگراف سے آنے والے دنوں کی ہیڈ لائنز بنتی ہے. ہم پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے کہ وہ کیا امکان ہے کہ یہ معاملہ سیاسی پینڈورا باکس میں تبدیل ہو جائے. اب آج کی بڑی خبر کو ہم مستقبل سے جوڑنا چاہتے ہیں. آپ کی پارٹی میں یا آپ کے ذہن میں کیا یہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب اس کیس کی اور کلیں کھلیں گی اور نئے کیسز سامنے آئیں گے تو سیاسی اشتعال انگیزی کے معاملے میں آپ کی پارٹی بھی آ جائے گی؟ دیکھیں اس سے ہے, ابھی بلال صاحب ایک بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی والے یہ جو کرتے اور انہوں نے ہمیشہ پاک آرمی کے خلاف بات کی اور دہشت گردی ان کے اوپر مطلب یہ ساری چیزیں کی تھی. وہ عمران کا ٹویٹ ہے, وہ ابھی لکھا ہوا ہے جو بھی ہے نا اس لحاظ سے. مودی کی آپ نے وہ ایک تقریر سنی ہوگی کہ جس میں وہ کہہ رہے کہ میں فون کیا میاں صاحب نے مجھے کہ بھئی ہاں جی کیا حال ہے, کدھر ہو؟ میں نے کہا جی میں افغانستان ہوں. انہوں نے کہا ادھر آ جاؤ نا, میرے پتہ نہیں کس کا وہ کوئی فنکشن ہے یہ کدھر, تو ادھر آ جاؤ. تو میں نے پوچھا کہ یار نہ تو ہمارے پاس ویزا ہے نہ کچھ ہے, تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا چلو پھر دیکھنے ہیں بھائی یہ وہ کر رہے ہیں. آپ کو پتا نا کہ سب سے زیادہ مودی کے جیتنے کے لیے کون پوری امید؟ سن لینا میری عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سن لینا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. کیمپین میں اور بیانات میں فرق, یہ کیمپین کی بات ہے. سر ایک منٹ ہے, اس میں کوئی کیمپین چل رہی ہے روز پچھلے کئی سالوں سے, مہینوں سے بھی نہیں, یہ معاملہ چل رہا ہے. دیکھیں آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نے اسٹارٹنگ فرام ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ بھٹو اور ضیاء الحق, بے نظیر اور اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا, میاں نواز شریف اور اس وقت کا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا, بے نظیر اور اس وقت کا جو چیف آرمی اسٹاف تھا, میاں نواز شریف اور اس وقت کا جو آرمی اسٹاف تھا, اس کے بعد پھر یہ آصف علی زرداری اور اس وقت کا جو آرمی اسٹاف تھا, پھر میاں نواز شریف اور اس وقت آرمی اسٹاف تھا. تو کیا پوائنٹ کیا؟ یہ ہمیشہ ان کے آپس میں وہ بات ہوتی رہی ہے. جو پرائم منسٹر تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے کر کہتا تھا تم یہ غلط کر رہے ہو. ان کی پالیسی میں وہ کر رہے تھے. یہ کب نہیں ہوا, یہ پاکستان میں کب نہیں ہوا؟ غریزہ یا اس میں انہونی بات کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ کب نہیں ہوا. غدار قرار دینا اور یہ سب کچھ قرار دینا, اس کا ذکر کر رہے ہیں. کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیشہ سے سیاسی طور پر یہ کہا گیا, یہ کیا گیا ہے, میں ہیڈ بٹنگ ہوتی رہی, یہ کہہ رہے ہیں اور سویلینز کے درمیان. نام لے کے کہتے ہیں پرائم منسٹر کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کے درمیان. اس میں انہوں نے کیا پرٹیکولر نا ان دونوں کے. دیکھیں پرابلم ہمیشہ رہی ہے پاور آف پیپل, پیپل ان پاور اینڈ پاور آف پیپل کے درمیان میں کلیش رہا ہے. اچھا یہ اس کا نتیجہ ہے کیا؟ اچھا یہ ایک اس کو ایک بڑا فائن ٹویسٹ, اگین دس از اے کلاسک فائن ٹویسٹ. It's not a twist. The thing is, let me make my point. میں نے آپ کی بات کو آرام سے سنا. The point is کہ جنرل فیض حمید پہ جرم ثابت ہو چکا ہے, and this is not the regular those kind of عدالتیں جن پہ روزانہ پاکستان تحریک انصاف والے کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی اس پہ رونا پٹنا ڈالتے ہیں. دس از دا فوجی عدالت جس پہ پورے ادارے کی ساکھ اور پورے پاکستان کی ساکھ ڈپینڈ کرتی ہے. ذرا سا کوئی لکونہ ادھر ادھر ہو گیا تو آپ تو کھڑے ہو جائیں گے. اگر اس فیصلے میں کچھ غلط ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے یا کوئی بھی پاکستان کا عام شہری یا خود جو اس میں کنوکٹڈ ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں, اپیل کر سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں, غالباً سپریم کورٹ میں ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں کہ اس میں کچھ غلط ہوا ہے. The point is the real issue is let's stay focused on the real issue. The real issue is کہ جنرل فیض ثابت ہوئے ہیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے, اختیارات کا ناجائز استعمال تھا, رانگ فل ڈوئنگ تھی. اچھا ایک انٹرسٹنگلی جو مجھے اس میں سمجھنا ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ
वो किसकी तरफ निशानदही कर रहा है? What actually happened? Is it referring to cipher? हम आखिरी पैराग्राफ की तो बहुत बात कर रहे हैं, बट what official secret act जिसके खिलाफ वज़ीर जनरल फैज़ ने की और फिर जिसने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट को दाव पे लगा दिया? क्योंकि इफ दिस इज रेफरिंग टू साइफर, तो साइफर केस का तो इमरान खान के खिलाफ जो हाल हुआ है वो सबके सामने है। मैं उसको जरा समरी फॉर्म में आपके सामने, बट अगर नुकता कंप्लीट नहीं हुआ, इजाजत दें अगर आप, कि अगर वो अगर दिस इज साइफर केस, दैट्स अ वेरी बिग इफ, और अगर वो जनरल फैज़ के दौर उसमें साबित हो चुका है जुर्म में, तो ऑफ कोर्स उसकी इंप्लीकेशन इमरान खान पर भी दोबारा जाएगी। तो क्या साइफर केस दोबारा इमरान खान के खिलाफ? जो 4 चार्जेस जनरल फैज़ के खिलाफ साबित हुए हैं वो उनकी अपनी सरगर्मियां हैं। जो आखिरी पैराग्राफ है उसके अंदर जो मुमकिना तौर पर तहकीकात की जा रही हैं वो सियासी अनासर के साथ मिलकर इंतशार फैलाने की बात है। यहाँ पर सियासी अनासर और जनरल फैज़ की मुमकिना गठजोड़ नजर आती है। पहले 4 चार्जेस उन्होंने किए, इसराफ ने कहा इदारे का अंदरूनी मामला है, उन्होंने की खिलाफ वर्जी। ये जो पैराग्राफ है असल में इसके अंदर बारूद ज्यादा है सियासी। वुड यू एग्री विद दैट? आई थिंक पार्शली, बिकॉज आखिरी तो बिल्कुल उस तरफ निशानदेही कर रहा है। मेरे ख्याल से जो पहले जो कन्विक्शन भी हुई है उसमें भी जहाँ लिखा गया है कि इंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज या सियासी, लेकिन वो तो उनका कदम था। नहीं, मगर जब आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं तो किसी सियासी अमल में ही एंगेज कर रहे होते हैं ना, तो उसे कोई काउंटर पार्ट, कोई सियासतदान या कोई सियासी जमात या कोई सियासी एक्टिविटी होती है ना। तो देखिए मेरे ख्याल से उसमें भी एंड ये बात मुमकिन है, मगर सर बुनियादी बात ये तलत साहब के मेरे ख्याल से ये दिस सेट्स द राइट प्रेसिडेंट एंड a lot of what people, सही मिसाल है ये मेरे ख्याल से कि जिस तरह ये सेट हुई है, मेरे ख्याल से बिकॉज a lot of people, ये बात होती थी कि अफवाज कभी ये नहीं करती, ठीक, और मेरे ख्याल से एक थरो लीगल प्रोसेस, राइट टू सेल्फ डिफेंस देके कानून के मुताबिक अगर एक चीज़ इस तरह पब्लिकली की गई है तो दिस इज अ गुड स्टेप। द वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट, एंड यू मे फील दिस इज स्लाइटली ऑफ टॉपिक बट आई डोंट थिंक इट इज द फैक्ट कि अभी भी मैंने ट्विटर खोला तो जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट 8-9 दिन पहले की थी, अभी भी पीटीआई के अकाउंट उसके हिस्से उठा के 30 मिनट पहले तक ट्वीट कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट पीटीआई इज। अब मेरी तो ये गुजारिश है कि इनकी जमात के चेयरमैन हैं और एक सेक्रेटरी जनरल हैं, वो आके आवाज़े तौर पे बताएं कि ये जो ट्वीट है ये इसके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। ये नहीं हो सकता कि इस पे खामोशी रहे। चले अच्छा देखिए, बात ये है कि जिस तरह फैज़ हमीद और जनरल बाजवा को अलग नहीं किया जा सकता, इस तरह फैज़ हमीद और इमरान खान को भी अलग नहीं किया जा सकता। 9 मई के वाक़यात हम सब के सामने हैं, किस तरह क्या कुछ हुआ और उसके अंदर जिस तरह की तनसीबात पर हमला हुआ, अचानक ही हमला हो गया। और अगर कोई शख्स ये कहना चाहता है कि वो पीटीआई की जानिब से नहीं हुआ तो वो सारे पैगामात, व्हाट्सएप में मैसेजेस, तकारीर इमरान खान की कोर्ट ऑफ लॉ में एस्टैब्लिश करना होगा। देखें ये कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि अभी हम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हैं और जैसा मैंने आज भी गुजारिश की कि ये इसके अंदर 9 मई का जिक्र नहीं है, इम्कानात मौजूद हैं, पिछली प्रेस रिलीज में था, इसमें नहीं है, तब्दील शुदा में भी नहीं है, तो ये सारा कोर्ट ऑफ लॉ में जाना होगा। तो अच्छा, फिर एक देखिए, फिर जिन जराइम का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें एक और ऐड कर लीजिए। आपको याद होगा शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने भी एक बात की थी कि उनके घर पर तशरीफ़ लाए थे और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। एक मैं आपको छोटी सी बात कर दूँ, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का उस ज़माने मैंने अपने यूट्यूब के लिए इंटरव्यू किया, बड़ी तकलीफ दे बात उन्होंने की और वो रोने लग गए थे। वो अभी मेरे यूट्यूब पर है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये नहीं है कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दें और हमारी 2 साल की मेहनत होगी, हालात इतने बुरे हो गए थे कि मुझे धमकी दी कि तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया जाएगा। मैं उस पर कमेंट करूंगा अगर मैं याद रहेगा। 30 सेकंड्स फॉर यू। 30 सेकंड में देखिए, जो गठजोड़ की बात कर रहे हैं ना, ये इनकी जनरल फैज़ साहब की, मुझे याद पड़ता है कि अप्रैल 2019 में, ओनली अबाउट 8 months आफ्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टुक द ऑफिस, ख्वाजा आसिफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब वगैरह सारे ये कह रहे थे कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब ने उन लोगों से बात की थी कि आओ हम इनको हटाते और आपको किसी को ये देते, किसी को वो देते। ये उन्होंने कहा हुआ है। तो गठजोड़ तो है बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये नहीं पता कि गठजोड़ उनके साथ है या वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं। बस आप दोनों को मखमसे में रखा ना। यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? अगेन द सेम पॉइंट कि अगर आपको लगता है कि फौज सियासत में इन्वॉल्व थी, जनरल बाजवा इन्वॉल्व थे, आप अदालत चले जाएं, सही सबूत लेके। सर सियासी बयान देना, बयानियां देना, मुइज़ खान भी गया ना जनरल फैज़ के खिलाफ। कौन सी अदालत? सर इस तरह पिक एंड चूज तो फिर ना करें ना कि आपने शौकत सिद्दीकी साहब का जिक्र किया तो मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था। तो उनकी नौकरी जाने के बाद
तो मेरा इंटरव्यू चला नहीं और मेरी नौकरी भी चली गई। मैंने कहा ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आपको बता दूं कि आगाज वहां से हुआ था, प्रोग्राम हमारा जारी। ये ज़रूरी बात है कि ऐसे इंटरव्यू यूट्यूब के लिए करें, वहाँ से नौकरी। नाज़रीन, इस वक्त आप जो स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स देख रहे हैं हैरान कुन है। ये साहब लड़खड़ाते घूमते घामते आ रहे हैं, ये नॉर्वे के सफ़ीर हैं और ईमान मज़ारी जो एक केस में वहाँ पर मौजूद थी और एक पार्टी है उस केस की, वो अपने शौहर के साथ उनको रिसीव कर रही हैं। ये एक गैर मामूली विजुअल है कि एक गैर मुल्क का सफ़ीर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में एक मुकदमे में बग़ैर वजह बतौर ऑब्ज़र्वर आ रहा है। ये किसी और मुल्क में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते ऐसा होगा। इसके ऊपर पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने सख्त नोटिस लिया और नॉर्वे के सफ़ीर को डिमाश दिया, यानी उसकी सफारती अल्फाज में सरजनिश की। ये गैर मामूली वाक़या है। हमने सुमेरा खान जो हमारी रिपोर्टर हैं, फॉरेन ऑफिस कवर करती हैं, उनको दावत दी है कि वो हमसे बात करें। सुमेरा, ज़रा ये बताइएगा कि एक तो ये कितना गैर मामूली है, ये जो हमने विजुअल्स दिखाए। आप भी इतने अरसे से फॉरेन ऑफिस कवर कर रही हैं, हम भी बहुत तवील अरसे से इन मामलात को देख रहे हैं, लेकिन ये कितना गैर मामूली है? दरअसल ये बहुत गैर मामूली है, मगर मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान की भी सब्र का पैमाना शायद लबरेज हो गया होगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, स्कैंडिनेवियंस की बात करें, या कुछ हद तक अगर अमेरिका की बात कर लें, इतना ज़्यादा उनका नहीं है, लेकिन अमेरिका और यूके की तरफ से भी ये चीज़ें देखी जाती हैं, मगर वो बहुत डर का माहौल रखते हैं, वो इतना लाइन नहीं क्रॉस करते। मगर ये जो नॉर्वे की जानिब से हुआ है, दिस वाज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। मतलब आपने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी हैं डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की। वियना कन्वेंशन 1961 आर्टिकल 41, किसी का भी लिहाज नहीं, और फिर आपको याद दिलाया गया फॉरेन ऑफिस की जानिब से। वैसे मैं शायद आप अग्री करें, मैं तो ये भी हैरान थी कि हमारे फॉरेन ऑफिस को, जिसको एक हमेशा सेरेब्रल इम्पैक्ट के तौर पर जाना जाता है कि सेरेब्रल डिप्लोमेसी हम करते हैं, इस बार हमने एक स्पाइनल डिप्लोमेसी भी दिखाई है। और आई थिंक स्टार्टिंग विद ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, दिस इज फोर्थ टाइम दैट वी हैव शोन आवर स्पाइन। और वैसे गैर मामूली भी तो बहुत है, जिस तरह आपने खुद ही बताया कि जो वियना कन्वेंशन है, इसका जिक्र भी है, अगर हम दिखा पाएँ कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से बयान आया, उसके अंदर क्या क्या बातें की गई। जो एक बात जुमले हैं उनकी तरफ मैं तवज्जो आपकी मबजूल करवाना चाहता हूँ, अगर उसका तज्जिया करें। संजीदा चार्जेस हैं नॉर्वे की जानिब से, इससे कबल भी ऐसी सरगर्मियाँ देखी गई हैं। और साथ अगला जुमला, नॉर्वे की एनजीओज की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ अनासर को फ़रोग़ दिया जा रहा है। तो ये सिर्फ एक ब्रीच नहीं है कि आप सुबह लड़खड़ाते हुए उठे और आपने नॉर्वेजियन कॉफ़ी पी ली, साथ आपने थोड़ी सी सामन खा ली और कहा जी आज मेरे में बड़ी एनर्जी है तो चलो मैं सुप्रीम कोर्ट चलता हूँ और वायलेशन होगी। वो कह रहे हैं एक पैटर्न है। ये भी काफ़ी संजीदा इल्ज़ाम है कि नहीं? बिल्कुल है। इसमें मैं आपको बल्कि मकामात बता देती हूँ और नंबर ऑफ वायलेशन भी बता देती हूँ। 22 से 23 वायलेशंस हुई हैं इससे पहले, और वो खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, लाहौर, इस तरह की जगहों पर बताई जा रही हैं, जहाँ पे तले साहब, जैसे हमें पास्ट में याद है शकील आफरीदी वाला मामला हुआ था, तो भी आपको याद होगा वाया एनजीओ ही एक सेटअप किया गया था उनके साथ तमाम तर चीजें। इफ वी डोंट इवन गो इनटू दैट डिटेल, लेकिन वो हमारे लिए बड़ी एक डायर कॉन्सिक्वेंस का हामिल वो वाकया भी था। और फिर उसके बाद एक्सपल्शंस भी हुई थी यहाँ से एनजीओज के लोगों की, जो कि उस वक्त, इफ आई एम रॉन्ग और इफ आई एम राइट प्लीज करेक्ट मी, चौधरी निसार थे गालिबन उस वक्त वजीर दाखिला, तो एक्सपल्शंस भी हुई थी। और ये तभी होती हैं जब बहुत ज्यादा लाइन क्रॉस कर ली जाती है डिप्लोमेट्स की तरफ से। तो ये एक ऐसा वाकया है, इसमें 22-23 वाकयात को मद्देनजर रखना। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि फॉरेन ऑफिस को शायद उस वक्त की बड़ा एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, मगर इस मर्तबा भी जो ये स्टेटमेंट लिखा गया है, आई रियली वैल्यू दिस, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और एनजीओज के जरिए आप किसी मुल्क के दाखिली इकदामात में इंटरफेयर करें, इट इज ऑलवेज कंपेयर टू द ब्रीच ऑफ नॉट ओनली जस्ट डिप्लोमेटिक कन्वेंशंस बट to the national security of the host country as well। मैं आपको क्विकली ये भी बता दूं कि इसमें इनकी फंडिंग है, इसमें इनके बहुत सारे मामलात की जांच भी की जाएगी। और खास तौर पे पाकिस्तान में जब भी एंटी स्टेट या एंटी एस्टैब्लिशमेंट या एंटी कंट्री, एंटी किसी किस्म का रिगार्डिंग द होस्ट कंट्री जब कोई चीज होती है, फिर देखा जाता है कि इस मुल्क की तरफ से कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज में, बल्कि अगर हम नाम ना भी ले तो शायद आप जान जाएंगे मैं कहाँ इशारा कर रही हूँ,
کچھ کانفرنسز بھی پاکستان میں پاسٹ میں ایسی منعقد کی جاتی رہی ہیں کہ جہاں سے بہت کنٹروورشل مواد نکل کے آتا رہا ہے, تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. ٹھیک, تو ناروے کو آج بتایا گیا نو وے ناروے. اب دیکھنا یہ کہ ہم اس کو فالو اپ کیسا کرتے ہیں, کیونکہ ناروے نے تو باز نہیں آنا, اور آج بھی مجھے لگتا ہے یہ کہ الفاظ سخت تھے لیکن ذرا کھلی چھوٹ دے دی. ان کو کچھ اور بھی کرنا چاہیے تھا, اور ملکوں کے پاس کافی سارے ایسے سفارتی ہتھیار موجود ہیں جو بین الاقوامی قوانین کے تحت لاگو کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ باز نہیں آئیں گے. آج بہرحال بہت ہی غیر معمولی ہم نے مناظر دیکھے. اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں خواجہ آصف کی ٹویٹ کی طرف, لیکن اس سے پہلے میں ذرا بلال بھٹو زرداری صاحب کی جو گفت و شنید ہے, لاہور کی اندرون میں تنگ گلیاں اونچی دیواریں, وہ بات کر رہے ہیں تو اوپر سے آواز آتی ہے, تو وہ بات چیت کیا ہے سنیے ذرا. پنجاب کے عوام سے, مگر خاص طور پہ لاہور کے عوام سے. اس وقت ہم اندرون لاہور شہر میں کھڑے ہیں, اور جس طریقے سے یہاں لاہور کے آپ کی بات اچھا جس انداز سے یہاں کی سیاست کی باتیں میں نہ کروں, آپ کی کیا باتیں کروں, آپ مجھے بتائیں نا, آپ بتائیں کیا بات میں کروں. آپ کا میں ٹھیک ہوں, آپ کی بہت شکریہ, آپ کی دعا کی, یہی تو میں بات کر رہا ہوں. جب آپ محلوں اور گلیوں میں جاتے ہیں تو آپ کو بھانت بھانت کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں, اور یہی خلق خدا کی آواز ہے. تو ایک نے کہا کہ سیاسی باتیں نہ کریں, دوسرے نے ان کو خوش آمدید بھی کہا. خواجہ آصف نے جنرل فیض حمید کی جو کنوکشن ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, ذرا ٹویٹ سنیے. قوم برسوں فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی. اللہ ہمیں معاف کرے. طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کے اس کی مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے. خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے. آمین. آمین ثم آمین. لیکن دعاؤں سے پہلے خود احتسابی کی بھی ضرورت ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اس تمام نظام سے مستفید ہوتے رہے کسی نہ کسی دور پر, وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کیسے انہوں نے اچھی زندگی گزاری. تو خود احتسابی آغاز ہوگا دوسروں کے احتساب کے اوپر کومنٹ کرنے کا. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.